بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. آج میرے پاس ریکارڈنگ پی پی ٹی نہیں ہے، نہیں بنا سکا، تو آج ڈائریکٹ کتاب سے ہی پڑھنا ہے. بسم اللہ. تو آج بات ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی اقسام الوضو کی. تو وضو کے الگ الگ اقسام ہیں. تو ہم اس سے پہلے یہاں تک پڑھے تھے کنڈیشنز، اسباب اور اس کی علت دیکھے تھے، اور اب یہاں سے تو اٹس لیگل رولنگ. تو اب جب وضو ہم کر لیتے ہیں تو اب جو حکم ہے اب کیا ہے. تو ہم وضو ایک سبب کے ذریعے، سبب کے تحت کر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ علت بھی ہو سکتا، لیکن ہم سبب کے ذریعے تحت کرے تھے. تو کیا ہوتا حکم اب جو ہے اباحت ہو جاتی، پرمیسیبلٹی. وہ چیز جو پہلے ہمارے لیے جائز نہیں تھی اب وہ ہمارے لیے جائز ہو جاتی، جیسے نماز پڑھنا اور یا قرآن، مصحف جس کو بولتے ہیں ہم. قرآن جو ہے جو ہم تلاوت کرتے اور جو کتاب کی شکل میں ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کو بولتے ہیں مصحف. تو مصحف کو ہم اب ہاتھ لگا سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد. تو اب ہم مکمل پاکی حاصل کر لیے، طہارت مکمل حاصل ہو گئی وضو کرنے کے بعد، تو اسی لیے ہم اب قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو یہ اس کی اب اباحت ہو گئی، پرمیسیبلٹی ہو گئی. اب ہم یہ ایک ایسی شرعی حالت میں آ گئے کہ ہم یہ سب ہمارے لیے اب جائز ہو گئے. تو وضو کے ارکان کیا ہیں؟ ارکان یعنی انٹیگرلز. ہم دیکھیں کہ 4 ارکان ہیں. وہ 4 ارکان جو ہے، فرائض جو ہیں وہی اس کے ارکان ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے. چہرے کو دھونا، اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا، اور مسح کرنا، اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. یہ ہم اس پر طویل گفتگو کر چکے ہیں. تو وضو کے 3 کیٹیگریز ہیں، امام صلی اللہ علیہ فرما رہے ہیں. 3 کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک ہے فرض، obligatory لکھے یعنی فرض ہے. وضو فرض ہے کچھ چیزوں کے لیے، اور کچھ چیزوں کے لیے وضو واجب ہے، اور کچھ چیزوں کے لیے وضو مستحب یا مندوب ہے، نفل بول سکتے ہیں آپ. تو کیا کیا ہے وہ؟ فرض کب ہے وضو؟ تو جب کوئی بھی شخص ایک ایسی حالت میں ہے، یعنی حدث اصغر میں ہے. حدث مائنر، ریچوئل امپیورٹی کا مطلب ہے حدث. ہم دیکھیں عربی میں حدث بولتے ہیں. مائنر ہے تو حدث اصغر بولتے. تو کسی کا وضو نہیں ہے، غسل ہے لیکن وضو نہیں ہے، تو وہ حدث اصغر ہے. اگر کسی کا غسل ہی نہیں ہے، فی الحال ٹوٹا ہوا غسل ہے، تو وہ حدث اکبر ہے، میجر ریچوئل امپیورٹی. تو کوئی بھی اگر حدث اصغر میں ہے، مائنر ریچوئل امپیورٹی میں ہے، یعنی وضو نہیں ہے ان کا، اور انہوں چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں کریں، بتا رہے ہیں کیا چیزیں ہیں، تو ان پر وضو کرنا فرض ہے. اس کے بغیر انہوں نہیں کر سکتے، حرام ہے ان کے لیے یہ چیزیں کرنا وضو کے بغیر. کیا ہے؟ نماز پڑھنا. ہم یہ جانتے ہیں نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اور نماز پڑھنے بھی گئے تو حرام ہو جاتا، بلکہ گناہ ہے، مذاق اڑا ویسا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا. اور ویسے ہی سجدہ تلاوت. سجدہ تلاوت بھی چونکہ نماز سے مشابہ ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ فرض ہے وضو ہونا ہم کو. اس کے بغیر اگر کوئی سجدہ تلاوت کرے تو پھر گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حرام ہے ان کے لیے سجدہ تلاوت کرنا بغیر وضو کے. اور وضو، اور نہ نماز ہوتی نہ وضو ہوتا، سجدہ تلاوت ہوتا. یہ گمان نہ کر لیں کہ بھائی گناہ ہوتا لیکن یہ ہو جاتی نماز، یا سجدہ تلاوت بھی ہو جاتا بغیر وضو کے. نہیں، وہ ہوتا بھی نہیں، ساتھ میں گناہ بھی ملتا. تو ایسا کرنا نہیں ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کو مس کرنا، ہاتھ لگانا. تو یہاں پر تھوڑے سے ڈیٹیلز ہیں. unless with a non attached barrier. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو قرآن کی آیت کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہے، اگر قرآن ہے آپ کے پاس، پورا مکمل قرآن ہے، مصحف جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کا ایون آیت تو دور کی بات ہے، اس کا ہم کور، اس کی بائنڈنگ کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہمارے لیے حرام ہے وہ، بغیر وضو کے. وضو کر کے ہاتھ لگانا پڑتا. قرآن کی بائنڈنگ ہو، یا
اس کا ایک پیپر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی بھی نہیں ہوں گی وہ پیپر پہ، ہو سکتا ہے وہ پیپر پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، جیسا شروع کے ابتدائی کاغذوں میں کچھ دعائیں یا کچھ بھی لکھا ہوا رہتا ہے، یا لکھا ہوا رہتا ہے خادم الحرمین کی طرف سے ہے یا فلاں فلاں، اس پہ قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کاغذ کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ ایکچولی یہ پورا مصحف جو ہے قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ اس کی نہ بائنڈنگ کو ہاتھ لگا سکتے، نہ اس کے کاغذوں کو، نہ کچھ بھی نہیں لگا سکتے ہاتھ، نہ اس کی ترک کو ہاتھ لگا سکتے۔ یہ ہو گیا مصحف کی بات ہو گئی، جو ایکچولی پرنٹڈ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے بائنڈنگ کے ساتھ۔ اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے قرآن جو ہے، اور ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے، کہ یہ قرآن کو اگر آپ کو ہاتھ لگانا ہے بغیر وضو کے، تو یہاں پہ لکھا گیا ہے نان اٹیچڈ بیریئر، یعنی کہ ایسا حائل بیریئر جو یا تو قرآن کو لگا ہوا ہے یا آپ کو لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب نان اٹیچڈ؟ جیسے قرآن جو ہے نارملی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اس کا ایک خاص سمجھیے آپ، ایک خاص کور میں اس کو رکھتے لوگ، تو وہ خاص کور جو ہے اس سے اب اٹیچڈ ہو گیا وہ، تو آپ اس کو آپ سمجھیں گے نہیں وہ کور میں ہے نا، قرآن تو مصحف تو کور کے اندر رکھی ہوئی ہے، اب وہ عموماً ویسے ہی رکھتے، اب آپ اس کو سوچیں گے کہ نہیں میں ہاتھ لگا لے سکتا ہوں، کیونکہ وہ قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں، میں خالی کور کو ہاتھ لگا رہا ہوں، باہر کا جو ایک کور ہے، تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کور جو ہے نان اٹیچ نہیں رہا، اب وہ اٹیچڈ ہو گیا، قرآن کے ساتھ ہی رہا وہ ہر وقت، تو اس کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور ویسے ہی مثال کے طور پر کوئی چیز ہمارے سے اٹیچڈ ہے، جیسے ہمارے کپڑے، ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں فی الحال ایٹ دا مومنٹ، ابھی جو فی الوقت ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ہمارے سے کپڑے اٹیچڈ ہے، تو ہم جو ہے اگر مثال کے طور پر مرد حضرات، اگر سلیو ہمارا لمبا ہے، آستین اگر ہمارا لمبا ہے، تو ہم کبھی اگر ذہن میں آیا کہ میں آستین سے میرے جو کپڑے ابھی پہنا ہوا ہوں وہ کپڑوں کے آستین سے میں قرآن کو پکڑ لیتا ہوں بغیر وضو کے، یہ کر لے سکتا ہوں میں؟ نہیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اٹیچڈ ہے آپ کو، یہ نان اٹیچڈ بیریئر نہیں ہوا، یہ آپ کو اٹیچڈ ہے، تو آپ اپنے خود کے آستین سے قرآن کو ہم نہیں پکڑ سکتے، حرام ہے، کیونکہ یہ اٹیچڈ بیریئر ہے۔ ویسے ہی عورتیں ہیں، اگر اوڑھنی ابھی فی الحال جو انہوں اوڑھے ہوئے ہیں اوڑھنی، وہ اوڑھنی ان کی لمبی رہتی تو انہوں سوچتے ہیں میں قرآن پکڑ لیتی ہوں اس سے، آپ نہیں پکڑ سکتے قرآن کو آپ کی اوڑھنی سے، کیونکہ آپ کی اوڑھنی اٹیچڈ ہے آپ کو، یہ نان اٹیچڈ بیریئر نہیں ہے، تو ہم اس سے اٹیچڈ بیریئر سے قرآن پکڑنا ہمارے لیے حرام ہے۔ ویسے ہی گلوز پہنے ہوئے ہیں کوئی، تو گلوز پہنے ہوئے ہیں تو ہم سوچتے ہیں دیکھیے میری اسکن تو مس نہیں ہو رہی، میری جلد تو مس نہیں ہو رہی نا قرآن سے، تو وہ حساب سے میں قرآن کو ہاتھ لگا لے سکتا ہوں؟ نہیں لگا سکتے، کیونکہ گلوز جو ہیں اگین اٹیچڈ بیریئر میں آتے، نان اٹیچ نہیں ہے۔ گلوز کو آپ کیا چھوڑ دیے تو کیا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے؟ نہیں نکلتے، آپ کو نکالنا پڑتا، تو وہ اٹیچڈ ہے، آپ کے کپڑے ویسے تھے، ویسے ہی قرآن کا غلاف ہے، یہ سب چیزیں اٹیچڈ بیریئرز ہیں، حائل جو ہے متصل ہے، یہ منفصل نہیں ہے، تو آپ یہ سب چیزوں سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ بات کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اور کس سے ہاتھ لگا سکتے؟ جیسے کوئی اور کپڑا ہے جو نہ قرآن سے متصل ہے، قرآن کو لگا ہوا نہیں ہے، نہ آپ کو لگا ہوا ہے، کوئی دوسرا دستی رکھی ہوئی ہے نیچے آپ کے ٹیبل پہ، وہ دستی سے اگر صاف دستی ہے، پاک ہے، اس سے آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے بغیر وضو کے، وہ دستی ایک نان اٹیچڈ بیریئر ہے، تو اسی لیے آپ وہ دستی کا استعمال کر سکتے، نہ وہ قرآن سے اٹیچڈ ہے، نہ وہ آپ سے اٹیچڈ ہے، نہ مصحف سے اس کا اتصال ہے، نہ آپ سے ہے، اسی لیے وہ دستیاب استعمال کر سکتے، یا کوئی بھی کپڑا ہو جو نہ آپ سے متصل ہو نہ قرآن سے، مصحف سے، تو اس کو بولتے پاک بھی ہونا، تو اس کو بولتے نان اٹیچڈ بیریئر، جو حائل، ایسا حائل جو متصل نہیں ہے نہ مصحف سے، نہ جو بھی شخص ہاتھ لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، نہ گلوز، نہ اپنی اوڑھنی، نہ اپنا سلیوز، نہ اپنے کرتے کا دامن، کچھ بھی ہو، ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے لیے اٹیچ بیریئر ہیں، ہم اس سے ہم نہیں لگا سکتے، اس کا حکم یہ ہوگا کہ ہم بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا دیں، تو ہم اسے نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے یہ کلیئر ہے، کسی کو اگر ڈاؤٹ ہے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے واجب کب ہے؟ اس سے پہلے میں واجب سے پہلے اور ایک بات یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، کہ قرآن کی بات ہوئی یہاں پہ، تو قرآن کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن کلام اللہ ہے، تو اس سے پہلے کے علماء جو ہے، تھوڑے علماء یہ بھی فرمائے ہیں کہ جو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی
جیسے کہ تورات ہو، انجیل ہو، ان کو بھی آبویسلی وضو سے ہاتھ لگانا ہے، فرض ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ آج وہ سب محرف ہو گئے ہیں، تحریف کردہ ہیں. تو اب کیسا ہوگا؟ تو علماء تھوڑے فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تحریف بھی ہو گئی تو ایون دو اس میں چینجز کر دیے اور لوگ اضافے کر دیے اور ڈیلیشنز کر دیے، پھر بھی اب آبویسلی اس میں ہم کو معلوم نہیں کہ کون سا حصہ سچا ایکچوئل تورات ہے، ایکچوئل انجیل ہے، بائبل ہے، ہم کو نہیں پتا. تو اس کو بھی ہاتھ لگانے کے لیے تھوڑے علماء فرمائے ہمارے پاس، حنفیوں کے پاس، کہ قرآن کے ویسے ہی اس کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے تو وضو سے ہاتھ لگانا فرض ہے آپ کے پاس. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم سمجھتے رہے یہ بائبل ہے بھائی، سیدھا ہاتھ لگا دیتا ہوں. ٹھیک، بے شک اس میں چینجز کر دیے گئے، ماڈیفیکیشنز کر دیے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے، لیکن ہم کو پتہ نہیں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے. تو تھوڑے علماء بس بتاتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر اس کو بھی وضو سے ہی ہاتھ لگانا چاہیے. تو یہ دوسرے کتابوں کی بات ہو گئی. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی جو ٹرانسلیشنز ہے، ترجمے ہیں، وہ تو عربی میں نہیں ہے. تو کبھی کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو عربی میں نہیں ہے، انگلش میں ہے، تو میں آرام سے ہاتھ لگا سکتا ہوں. نہیں، ویسا نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس حنفی علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کو بھی آپ کو ترجمہ ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کو اس کو ہاتھ لگانا ہے تو وضو سے ہاتھ لگانا. ترجمہ ہے یا کچھ بھی ہو، دوسری زبان میں ہے، عربی میں نہیں بھی ہے، تو اس کو بھی فرض ہے کہ آپ کو وضو سے اس کو ہاتھ لگانا. سیم یہی رولنگ، یہی تھرڈ ہے، یہی رولنگ اپلائی ہوتی وہاں پر بھی. اور اب آج کل ہمارے پاس، اب یہ قرآن کی ٹوٹل بات ہو گئی. اب اس کے بعد تھوڑے کتابوں میں قرآن کی آیتیں آ جاتے. جو کتابوں میں جو قرآن کی آیتیں آ جائیں گی تو پھر وہ کتاب کو ہاتھ لگانا نہیں لگانا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ جیسا یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹچنگ اے ورڈس. تو کتاب کے اندر آپ کتاب کو تو ہاتھ لگا سکتے، کتاب کی بائنڈنگ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے، کتاب کے پیجز بھی آپ ہاتھ لگا سکتے بغیر وضو کے. لیکن جب جس جگہ پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اردو میں ہو کہ انگلش میں ہو، کوئی بھی زبان میں ہو، اگر قرآن کی آیتیں لکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو فرض ہے کہ آپ اس کو وضو کر کر ہی ہاتھ لگائیں. اس کے بغیر ہاتھ لگائیں گے تو وہ حرام ہے. یہ ایک بات. تو وضو کر کے جو بھی کتاب کے اندر، پوری کتاب پکڑ سکتے آپ بغیر وضو کے، پیجز بھی ہاتھ لگا سکتے، اس کے ورق بھی. لیکن اس کے اوراق کے علاوہ جہاں پر ایکچولی قرآن لکھا ہوا ہے تو وہاں پر آپ وہ آیتوں کو آپ کو وضو سے ہاتھ لگانا فرض ہے. اور ویسے ہی آپ دیکھیے آج کل ہمارے کیا بولتے ہیں، ٹیبز ہیں، ہمارے کمپیوٹرز ہیں، موبائل فونز ہیں، یہ سب چیزوں میں بھی قرآن کے ہم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے. تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی کتاب کے ایسا حکم ہے. تو کتاب میں اگر قرآن کی آیت ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پوری کتاب کو ہاتھ لگا سکتے. ویسے ہی اگر وہ ٹیب ہے آپ کے ہاتھ میں، موبائل ہاتھ میں ہے، اور اس میں قرآن کا اپلیکیشن کھلا ہوا ہے اور قرآن کا ایک صفحہ سامنے نظر آ رہا جس میں سے ہم تلاوت کرتے، تو پھر وہ ٹیب کو بھی آپ، یا موبائل فون جو بھی ہے یا کمپیوٹر ہے، اس کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے. لیکن جو اسکرین پر جو آیت ہے، اسکرین پر جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ آیت کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے. فرض ہے اس کو ہاتھ لگانا، بغیر وضو کر کر ہی ہاتھ لگانا. اسکرولنگ وہی ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. اسکرولنگ کرنے کے لیے ہاتھ لگانا پڑتا، تو اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب بازو مارجنس رہتے. ہم نارمل، جو ہمارا نارمل مصحف ہے قرآن، اس میں تو ہم وہ مارجنس کو بھی ہم ابھی جیسے سماعت کی کہ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ مصحف کی بات ہو گئی. لیکن اب موبائل کے اندر جو مصحف ہے، ایک ایک پیج ہم اسکرولنگ کر کے دیکھتے. تو تھوڑے علماء، اب اس میں اختلاف ہے کہ جو بازو مارجنز ہیں جہاں پر پورا وائٹ رہتا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں رہتا نارملی، تو وہ اس کو ہاتھ لگا سکتے کیا؟ تو اس پر اختلاف ہے. تھوڑے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو موبائل کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے. کتاب کے ویسا ٹریٹ کر رہے ہیں ہم اس کو. آپ صرف قرآن کی آیت کو ہاتھ لگانا فرض ہے وضو کے ساتھ. باقی جو بازو کا جو مارجن ہے، وائٹ مارجن، اس کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے، جائز ہے. لیکن تھوڑے علماء بولتے نہیں، وہ بھی چونکہ اس کے ساتھ کا ہی حصہ ہے تو ہم اس کو بھی
فرض ہی ہے بولیں گے، تو جہاں جہاں پر بھی وہ حصہ ہے وائٹ مارجن کا، اس کو بھی آپ کو فرض ہے کہ وضو سے ہاتھ لگائیں۔ تو ابھی اختلاف ہے، تو آبویسلی ہم کو معلوم ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، احتیاط کرنا ہی بہتر ہے، اور اختلاف سے باہر نکلنا ہی سب سے احتیاط پسند کام ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ ہم وضو کے ساتھ ہی مارجن کو بھی ہاتھ لگائیں، ایون دو وہاں پر اختلاف ہے۔ کبھی کبھار کوئی زیادہ ٹائٹ چیز آ گئے تو پھر الگ بات ہے۔ اور بغیر وضو کی حالت میں لکھنا یا نہیں لکھنا قرآن کی آیتوں کو، تو اس پر آیت کو لکھنے کے لیے تو آپ فرض ہے وضو کے ساتھ لکھنا پڑتا، لیکن مصحف کے اندر اب جو مارجنز ہیں مصحف کے، آیتیں اگر لکھ رہے ہیں قرآن کی تو آپ کو وضو ہونا پڑتا۔ اگر آپ کہیں پر قرآن کی آیتیں لکھ رہے ہیں تو آپ کو وضو ہونا، ٹائپنگ بھی کر رہے ہیں تو وضو ہونا، وضو کے بغیر نہیں۔ ایون آپ سوچئے اس کا ترجمہ بھی لکھ رہے ہیں تو وضو ہونا، ہم دیکھ لیے ترجمہ آپ لکھ رہے ہیں یا آپ ٹرانسلیٹریشن لکھ رہے ہیں، عربی سے انگلش میں لکھ رہے ہیں اس کو بغیر ترجمے کے، رومن جو بولتے ہیں ہم رومن اردو یا رومن عربک اگر بولنا چاہ رہے ہیں، لوگ نارملی رومن انگلش بولتے ہیں، غلط ہے، وہ رومن اردو یا رومن عربی بولنا چاہیے۔ تو وہ حساب سے اگر آپ لکھ رہے ہیں ٹرانسلیٹریشن، تو وہ بھی آپ کو وضو چاہیے، اس کے لیے بھی فرض ہے۔ لیکن علماء کا اختلاف اس پہ ہے کہ کیا ہم قرآن کے مصحف کے اندر سائڈ مارجن میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی دوسری چیز قرآن کے علاوہ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی ہم پوائنٹ خاص ہم نوٹ کرے تھے وہاں پر لکھنا چاہ رہے ہیں آیت کے متعلق کچھ، تو کیا وہ لکھ سکتے بغیر وضو کے؟ بغیر، اس پہ اختلاف ہے کہ لکھ سکتے نہیں لکھ سکتے، تو بہتر ہے کہ وضو کر کر ہی لکھنا چاہیے۔ تو یہ ہوگا قرآن کے متعلق، کوئی سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ حضرات۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اب آتے ہیں واجب کب ہے۔ تو یہ فرض دیکھ لی ہم، نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، اور قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے یہ فرض ہے وضو کرنا۔ اور قرآن کے ہاتھ لگانے کے ہم پورے دیکھ لیے، حائل، نان اٹیچڈ بیریئر کیسا ہونا اور کیسا نہیں ہونا، اٹیچڈ کیسا ہوتا اور نان اٹیچڈ کیسا ہوتا۔ اور واجب کب ہے؟ واجب جب ہے جب کوئی حدث اصغر میں ہے، یعنی وضو نہیں ہے ان کو، اور انہوں نے طواف کرنا چاہ رہے ہیں، تو طواف کے لیے وضو واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ علماء احناف کے پاس واجب ہے۔ اور طواف کے علاوہ تفسیر کی کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو واجب ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی تفصیلات ہیں کہ اب وہ تفسیر کی کتاب کیسی رہنا۔ تو تھوڑے علماء فرماتے ہیں کہ تفسیر کی کتاب جو ہے، تھوڑے بولتے ہیں مطلقاً واجب ہے، کیسی بھی کتاب ہوں گی تفسیر کی، وہ تفسیر کی کتاب ہے تو ختم واجب ہے۔ تھوڑے فرماتے نہیں، اگر اس میں زیادہ، اب جیسا تفسیر کبھی بڑی ہو جاتی، زیادہ الفاظ کے ساتھ تفسیر اگر ہو رہی، تو کیا ہے، قرآن کے الفاظ کم ہو جاتے، اور تفسیر دوسری جو بھی زبان ہے، جو عربی ہو کہ اردو ہو یا جو بھی انگلش ہو، اس میں کیا ہوتا، اس زبان کے الفاظ زیادہ ہو جاتے۔ تو اگر وہ زبان کے الفاظ اگر زیادہ ہو گئے تو علماء فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے ہاتھ لگانا، آپ مستحب ہے ہاتھ وضو سے، تو آپ وضو کے بغیر پکڑ سکتے ہیں بلکہ مس کر سکتے ہیں بلکہ فرماتے تھوڑے علماء۔ لیکن پھر تھوڑے علماء فرماتے نہیں، اگر وہ جو لکھت جو ہے وہ ایسی لکھت ہے قرآن کی کہ آپ اس کو ایک مصحف کے ویسا پڑھ سکتے، جیسے اگر آپ تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کبھی قرآن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتے، تفسیر کی کتاب لے کے بھی پڑھ سکتے۔ اگر ایسی قسم کی لکھت ہے اس میں قرآن شریف کی، تو پھر اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا، تھوڑے ایسے بھی آپ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، حاشیہ اگر لکھے، ہم دیکھے تھے شرح ہوتی اور حاشیہ ہوتا، تو تفسیر کے اوپر بھی حاشیے لکھے گئے، تو کیا ہوتا کبھی کبھار ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھ دیتے آیتوں کو، ایک آیت کا ٹکڑا، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ہوتی، پھر پھر وہ آیت کا ٹکڑا پھر سے کہیں نیچے آتا، پیج کے نیچے بیچ میں، پھر وہ ٹکڑا اتنا ٹکڑا آتا، پھر اس کے بعد کنٹینیوشن تفسیر ہو رہی، پھر نیچے ایک ٹکڑا آتا۔ تو کیا ہے، آپ کو اس میں قرآن پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اگر ایسا ٹکڑے ٹکڑے آتے رہے، آیات کی ایک ٹکڑا اوپر ہے، پھر بیچ میں ایک ٹکڑا ہے، پھر بیچ میں نیچے ایک ٹکڑا ہے، تو آپ کو قرآن پڑھنے میں دشواری ہوتی۔ تو ایسی قسم کی اگر تفسیر ہے کوئی، تو پھر اس کے لیے واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو ڈائریکٹ مصحف کے ویسا آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن تفسیر ایسی ہے
میں ایکچولی آج نہیں بنا سکا، میں معافی چاہتا ہوں، وہ پی پی ٹی نہیں بنا سکا، میں ذرا زیادہ کام میں مشغول ہو گیا تو وہ نہیں بنا سکا۔ انشاءاللہ اگلی بار وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کس قسم کی تفسیروں کی بات کر رہا ہوں میں، تو تھوڑا اور کلیئر ہو جاتا۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا، تفسیرات ایسے بھی رہتے کہ خالی اوپر رہتا، قرآن کا جو حصہ ہے، قرآن کی آیتیں اوپر کے حصے میں رہتی، اور جو مصنف ہے، مفسر ہے، انہوں نے نیچے پوری تفسیر اپنی لکھ دیتے۔ تو قرآن کا حصہ اوپر الگ رہتا اور نیچے کا ایک سیکشن الگ رہتا، جس میں کیا ہے آپ آسانی سے اوپر قرآن کی آیت پڑھ سکتے، تو آپ چاہیں تو اس کو بغیر تفسیر کے بھی آپ ڈائریکٹ پورا قرآن پڑھ سکتے آپ چاہے تو۔ لیکن کبھی کبھار انہوں کیا ہے ملا دے کے کرتے تفسیر مفسر، قرآن کی آیتیں بھی بیچ میں آ رہے ہیں، پھر بیچ میں وہ تفسیر فرما رہے ہیں، پھر بیچ میں آیت آ رہی۔ تو جس قسم کی ایسی تفسیر کی کتاب ہے جس میں آپ قرآن اکیلے صرف قرآن پڑھنے کے واسطے بھی آپ پڑھ سکتے، تو پھر ویسی تفسیر کو واجب ہے فرماتے، اگرچہ کہ اس میں تفسیر کے الفاظ زیادہ ہیں قرآن کے الفاظ سے، ایون دین ایسی قسم کی تفسیر کی کتاب کو وضو سے ہاتھ لگانا واجب ہے، اور اگر ویسا نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے۔ اگر پڑھ نہیں سک رہے ہیں آپ، صرف قرآن نہیں پڑھ سک رہے ہیں، آپ تفسیر ہی پڑھنا پڑتا ہو، تو پھر تلاوت آپ نہیں کر سک رہے ہیں، دشواری ہو رہی، تو پھر واجب نہیں ہے۔ اگر یہ کب ہوتا، جب الفاظ زیادہ ہیں تفسیر کے قرآن سے، اگر قرآن کے الفاظ زیادہ ہیں تفسیر کے الفاظ سے یا برابر بھی ہیں، تو قرآن کیسی بھی ہونے دو، پڑھ سک رہے ہیں نہیں پڑھ سک رہے ہیں ہم، واجب ہی رہے گا قرآن کو وضو سے ہاتھ لگانا۔ تھوڑا سا شاید سمجھنے کے لیے وقت لگے گا اس کو، لیکن انشاءاللہ اگلی بار میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے ایسے تفاصیر سامنے لا کے رکھ دوں، فوٹوز، تاکہ سمجھ میں آ جائے ایگزیکٹلی کیا بات ہو رہی تھی۔ اور پھر امام شریف اللہ آخر میں فرما رہے ہیں تیسرا قسم، تو پہلا قسم جو تھا واجب وضو فرض ہے، دوسرا تھا واجب ہے وضو، تیسرا تھا وضو جو ہے مندوب یعنی مستحب ہے یا نفل ہے، بول سکتے ہیں آپ، ادب ہے، آداب میں سے ہے کہ وضو کر کے کریے یہ چیز۔ کیا ہو سکتا، جب کوئی بھی شخص حدث سے اصغر میں ہے اور انہوں کوئی بھی علم کی کتاب، فقہ کی کتاب ہو، عقیدے کی، حدیث کی کتاب، حدیث کی کتاب ویسے اوپر ہی آئیں گی، تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے ہم کو، وضو کر کر ان کتابوں کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ ویسے اگر کوئی روزمرہ ہاتھ لگا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نارملی یہ کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے ان کے لیے بہتر، زیادہ مستحب ہے کہ انہوں وضو کر کر ہاتھ لگائیں سے کتابوں۔ کسی کی عادت ہے روز پڑھنے کی کرنے کی، تو ان کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ انہوں روز، کیونکہ ادب ہے، ادب میں سے ہے، ہم دیکھے تھے کہ نفل اور مندوب اور مستحب اور ادب یہ سب ایک ہی چیز ہے، تو ادب سے ہی علم حاصل ہوتا، ادب نہیں رہا کوئی چیز کا تو علم بھی آنا مشکل ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ادب کو ملحوظ رکھیں جب بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں کتب فقہ کی بات آئی، تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کتابوں کو رکھتے ہیں، کہیں بھی اگر کتابیں ملے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، کتابیں ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے ہیں، تو سب سے اوپر کیا رہنا، تو سب سے اوپر کتاب رہنا، علماء فرماتے تھوڑے کہ قرآن سب سے اوپر رہنا، نیچے نہیں رہنا، دوسرے کتابوں کے نیچے قرآن رکھ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا، سب سے اوپر قرآن رہنا، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے تفسیر ہے، پھر اس کے بعد حدیث کی کتابیں ہیں، اور پھر آپ اس کے حساب سے پھر نیچے فقہ رکھی، عقیدہ وہ اختلاف ہے پہلے کون سی رہنا، تھوڑے علماء عقیدہ چونکہ سب سے اشرف العلوم فرماتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ علم، سب سے نوبل، سب سے بہترین علم جو ہے عقیدہ ہے، توحید ہے، تو وہ حساب سے تھوڑا علماء فرماتا ہے کہ عقیدے کے کتب رہنا، پھر حدیث کے بعد عقیدے کے کتب رہنا، توحید کے کتب، اب پھر تھوڑے تھوڑے فرماتے ہیں فقہ رہنا، تو وہ الگ الگ اختلاف ہے، لیکن جو مین بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ سب سے اوپر کیا رہیں گا، قرآن، پھر تفسیر، پھر حدیث، اس کے نیچے اختلاف ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ پھر سیکنڈ یہ ہو گیا کوئی بھی کتاب کو ہاتھ لگانے، علم کی کتاب کو مندوب ہے۔ پھر ویسے ہی ادب یہ ہے کہ نئی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کو چاہیے کہ ایک نیا وضو کر لیں، تازہ وضو کر لیں ادب کے طور پر، تاکہ ہم نماز کا اکرام ہم کر رہے ہیں،
ہم نماز کی عزت کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے ایک وضو کر لے رہے ہیں، نہیں کرے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ اور وضو کب ہے؟ یہ دیکھیں امپورٹنٹ بات، ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کرے تھے کہ اگر اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان، یعنی علماء کے درمیان کا مطلب ہے کہ الگ الگ مذاہب کے علماء، شافعی ورسس حنفی ورسس مالکی ورسس حنبلی، یہ علماء کے درمیان اگر اختلاف پایا جا رہا کوئی مسئلے میں، اور تھوڑے علماء فرماتے کہ بھائی یہاں پر فرض ہے وضو نہیں ہوتا، حنفیوں کے پاس وہ سنت ہوں گی، سنت موقدہ ہو سکتی، لیکن ہم کو چاہیے، مندوب ہے، ادب یہ ہے کہ آپ اختلاف سے باہر نکل جائیں، کیونکہ آپ کے حساب سے، آپ کے علماء کے حساب سے تو بے شک وضو ہو گیا آپ کا، لیکن وہ علماء کے حساب سے تو وضو نہیں ہوا آپ کا، تو وہ حساب سے آپ کو احتیاط یہ ہے کہ مستحب آپ کے لیے عمل ہوگا کہ آپ وضو کر لیں تاکہ آپ اختلاف سے باہر نکل جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس خون بہا تو وضو ٹوٹ جاتا، خون اگر اپنی جگہ سے نکل کر فلو ہوا، خالی خون اگر باہر دکھ رہا ہے، لائک ایک پیپر کٹ ہوا، پیپر کٹ میں خون فلو نہیں ہوتا، بہتا نہیں، پیپر کٹ میں فلو نہیں ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہمارا، لیکن اگر فلو ہوا خون تو ٹوٹ جاتا۔ شوافے کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا، خون بہا تو بھی نہیں ٹوٹتا، اور ہمارے پاس اگر ہم غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن شوافے کے پاس وضو ٹوٹ جاتا۔ اس لیے شوافے کے پاس آپ دیکھیے اپنی خود کی زوجہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا، کیونکہ زوجہ غیر محرم ہوتی۔ غیر محرم کون ہوتے؟ جس سے شادی ہو سکتی، زوجہ سے شادی ہوئی، زوجہ غیر محرم ہے شرعی اعتبار سے، تو وہ حساب سے شوافے کے پاس وضو ٹوٹ جاتا عورت کو ہاتھ لگانے سے۔ مالکیوں کے پاس تھوڑا سا ڈیفرنٹ رول ہے، مالکیوں کے پاس کیا ہے، شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے تو ٹوٹتا غیر محرم کو، لیکن ہمارے پاس شہوت کے ساتھ لگاؤ یا نہ لگاؤ نہیں ٹوٹتا حنفیوں کے پاس۔ تو اب شوافے کے پاس چونکہ ٹوٹ جاتا وضو غیر محرم کو ہاتھ لگانے سے، تو کوئی بھی اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے تو ہم حنفیوں کے پاس مستحب ہے کہ آپ وضو کر لیجئے، کیونکہ شوافے کے پاس آپ کا ٹوٹ گیا وضو، obviously ہمارا پاس نہیں ٹوٹا، بٹ اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے احتیاط کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، ادب میں سے ہے۔ اور ویسے ہی اور ایک بتائیں یہاں پہ، اب تم زیادہ نہیں بتا رہے، جو امام سلمانی فرمایا وہی بتا رہا ہوں میں بھی، اپنے یا کسی کے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگانے سے بھی ہتھیلی کا بتاتے ہیں کہ وہ لگ گئی تو ٹوٹ جاتا وضو۔ تو بچوں کا ڈائپر بھی چینج کرتے وقت اس کا خیال رکھتے ہیں شوافے اور حنابلہ، دیکھ کے بدلتے، اگر ہاتھ لگ گیا ہتھیلی کے اندر کا ہاتھ تو پھر ٹوٹ جاتا وضو شوافے کے پاس، بچوں کے بھی پرائیویٹ پارٹس کو، تو وہ حساب سے ہم کو اگر ایسا ہوا ہے ہاتھ لگ گیا تو مستحب ہے حنفیوں کے پاس کہ اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے وضو کر لئیے، بہتر ہے۔ ایسے کئی چیزیں ہیں، آپ کو معلوم رہا تو اچھا آپ کر لیں گے، اب جس کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ٹوٹتا، ہم اپنی فقہ مشکل سے پڑھ رہے ہیں، ان کی فقہ بھی پڑھیں گے تو obviously وہ تھوڑا مشکل ہے سب کی فقہ جاننا، جتنا معلوم ہے اگر کسی کو معلوم ہے دوسروں کی فقہ کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے وضو ان کے پاس، شوافے کے پاس یا مالکیوں کے پاس، حنابلہ کے پاس، تو بہتر ہے، مستحب ہے کہ آپ وضو کر لیجیے۔ اور سونے سے پہلے یہ بھی آداب میں سے ہے، وضو کر کر سونا بہتر ہے، اور اٹھے بعد وضو کرنا، اور اٹھے بعد تو یہ بھی فرماتے ہیں علماء کے، سرکار کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے پہلے ہاتھ دھو، تو سب سے پہلے ہاتھ دھو کر، تو وہی فرماتے ہیں کہ موبائل، آج کل کیا ہے، موبائل پکڑنے کی عادت ہو گئی اٹھتے کے اٹھتے، تو سرکار کے قول کے مطابق کیا ہے، اٹھتے کے اٹھتے ہی پہلے ہاتھ دھو لو جا کے، کیونکہ تم کو پتا نہیں تمہارا ہاتھ رات میں کہاں تھا، تو وہ چونکہ وہ زمانہ پرانا تھا اور صحابہ کے پاس کپڑے بھی صحیح سے پہننے کو تھے نہیں، ایسی حالت بھی تھی، تو ہاتھ یہاں وہاں لگ سکتا ہے، ہاتھ میلا ہو سکتا ہے، تو پھر وہی ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کرنا، سب سے پہلے اٹھنے کے بعد پہلی چیز ہاتھ دھونے، دونوں ہاتھوں کو دھو لینا، یہ مستحب ہے۔ تو ویسے ہی ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے کیا ہے، وہ موبائل کی لت کو توڑنے کی بھی آسانی ہے، سرکار فرمائے کہ پہلے ہاتھ دھو، تو ہم جا کے پہلے ہاتھ دھو لیتے اور پھر جب جو بھی کام کرنا ہے کر لیتے، تو کیا ہے موبائل دیکھ کے، موبائل دیکھتے دیکھتے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، اللہ آسان فرمائے سب کے لیے۔ پھر ہر ایک گناہ کے بعد اگر کوئی گناہ کرے تو
ارشاد سرکار کا ارشاد ہے کہ کبھی بھی گناہ کرو تو اس کے بعد ایک نیکی کر لو، تو تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، تو وہ حساب سے وضو کر لینا چاہیے۔ اور نماز میں، نماز کے باہر سوری، نماز کے اندر اگر قہقہہ لگائے تو ٹوٹ جاتی نماز، نماز کے باہر اگر آپ قہقہہ لگا کر ہنسے تو بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ تو یہ وضو کے بارے میں تھے اقسام، اور میرے خیال سے آج یہاں پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔